بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 109 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر تقسیم کے بعد شرکاء میں سے کوئی تقسیم میں غلطی کا دعویٰ کرے۔ آج ہم اپنے اس سبق کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ لِأَنَّ النُّكُولَ، اس لیے کہ قسم سے انکار کرنا، قسم سے پیچھے ہٹنا صرف انکار کرنے والے کے ہی حق میں حجت ہے۔ گویا کہ مدعی نے جو دعویٰ کیا تھا، اس قسم سے پیچھے ہٹنے والے نے اس کا اقرار کر لیا۔ مدعی کہتا تھا کہ مجھے میرا حصہ صحیح نہیں ملا، پورا نہیں ملا، تب ساتھ والے سے کہا بھائی آپ قسم کھاؤ کہ آپ نے اپنا حصہ پورا لیا ہے، تو وہ چپ کر جاتا ہے، وہ قسم نہیں کھاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دعوے کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ واقعی میرے پاس ہے۔ تو ان دونوں سے ان کے خیال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ فَيُعَامَلَانِ عَلَى زَعْمِهِمَا، تو ان کے گمان کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان دونوں کے گمان میں یہ بات ہے کہ یہاں حصہ صحیح نہیں ہوا۔ ایک نے تو بول کے دعویٰ کر دیا، دوسرا چپ رہا، بولا تو نہیں، لیکن جب اس سے قسم کھانے کی بات کی گئی تو اب اس کے دل میں جو میل تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ ویسے تو وہ خاموش بیٹھا تھا کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، کوئی نہ بولا تو میں یہ لے لوں گا، لیکن اس کے ساتھ والا شریک بول پڑا تو اب اس کو ایک ایسی گلی میں آ کر باندھا کہ جہاں سے آگے راستہ بند ہے، وہ نکل نہیں سکتا، ہے بھی ایمان والا۔ تب اس سے جب قسم کھانے کی بات کی گئی تو وہ اللہ کا نام لینے سے ڈر گیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ ان دونوں کے گمان کے مطابق معاملہ درست نہیں ہوا، پہلی تقسیم ٹھیک نہیں تھی، دوبارہ تقسیم کی جائے گی۔ قال صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں ینبغی، قاسم کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ تقبل دعواہ اصلا لتناقضہ، کہ مدعی کے دعوے کو اصل میں تو سننا ہی نہیں چاہیے۔ قاسم یا قاضی اس کی بات لیں ہی نہیں۔ کیوں نہ لیں؟ اس کی بات میں چونکہ تناقض ہے کہ جب حصہ وصول کیا تو اس وقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تقسیم ٹھیک ہوئی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے تیسرے دن آ جاتے ہیں تقسیم نہیں ہوئی، دوبارہ تقسیم کریں، تو بات میں تناقض ہوا۔ اگر مطمئن نہیں تھے تو اسی وقت بول پڑتے، اس وقت نہیں بولے۔ تو اب صاحب ہدایہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا دعویٰ قاسم کو، قاضی کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مِن بَعْدُ، اور آگے والے متن میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِنْ قَالَ قَدِ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّي وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ، یہاں بات کچھ اس طرح ہے کہ وہ مدعی کہتا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا، میں نے اپنا حصہ پورا لے لیا تھا، لیکن وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ، تو نے اس میں سے کچھ لے لیا، یعنی قاسم نے تقسیم کرتے وقت تو حصہ سارا ٹھیک کیا تھا، میں اپنا حق لینے لگا تھا، لیکن تم نے اپنی اینٹ تھوڑا سا سرکا کر میرے حصے میں رکھ دی، میری توجہ اس طرف نہیں تھی، تو اخذت بعضہ، میرا کچھ حصہ تم نے لے لیا۔ اب گویا کہ یہ اس بات کو تو تسلیم کر رہا ہے کہ قاسم کی طرف سے تقسیم ٹھیک ہوئی ہے، اب معاملہ اس کے شریک کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ تو اپنے شریک کے خلاف ہے کہ میرا کچھ حصہ اس نے لیا ہوا ہے۔ تو پہلے مسئلہ میں ذکر ہو رہا تھا تقسیم کی غلطی کا، اب یہاں اس کی طرف سے دعویٰ پایا جا رہا ہے اپنے شریک کے خلاف کہ میرا پورا حصہ مل جانا تھا، لیکن تم نے گڑبڑ کر لی اور میرا حصہ لے لیا۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ فالقول قول خصمہ مع یمینہ، تو اب اس کے مد مقابل کے قول کو لیا جائے گا، لیکن ویسے ہی نہیں۔ مثلا حماد دعویٰ کرتا ہے کہ احمد آپ نے میرا حصہ لے لیا، میری کچھ زمین آپ نے سرکا لیے، اپنی طرف کر لیے، تو گویا کہ یہاں پہ احمد کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے، لہٰذا احمد کی بات لی جائے گی، اس کے مد مقابل کے قول کو سنا جائے گا، لیکن مع یمین ہی، اس کی قسم کے ساتھ۔ اس کی قسم کیوں لی جائے گی؟ لأنہ یدعی علیہ الغصب، اس لیے کہ یہ حماد احمد کے خلاف غصب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے میری کچھ زمین
1 فٹ زمین 6 انچ زمین اپنی طرف کر لی ہے تو اس نے اس پر غصب کا دعویٰ کیا ہے، وہو منکر، اور وہ منکر ہے۔ تو یہ ضابطہ آپ کو معلوم ہے کہ جو منکر ہوتا ہے اس کی ذمہ قسم ہوتی ہے۔ تو یہاں لفظ قد استوفیت یہ واحد متکلم کا تاکہ ذمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ، اور تو نے اس کا کچھ حصہ لے لیا۔ یہ زیادہ بہتر اور درست مطلب بنتا ہے۔ اگر اس کو وَأَخَذْتُ بَعْضَهُ پڑھا جائے تو تب بھی اس کی تعویل کرنا ممکن ہے، اور مطلب اس کا بھی وہی نکلے گا کہ میں نے اپنا پورا حق لیا تھا لیکن اس میں سے میں اپنا کچھ حق اخذ اپنے قبضے میں لے سکا ہوں، یعنی فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن میں پورا لے نہیں سکا۔ تو اب اس کا مد مقابل کہتا ہے کہ نہیں اس نے پورا لیا ہے، یہ ویسے ہی بات کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو اس کا قول ہے وَأَخَذْتُ بَعْضَهُ، یعنی اگر یہ صراحتاً اپنے فریق مخالف سے یہ نہیں کہتا اخذت بَعْضَهُ، بلکہ گول مول بات کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق پورا وصول تو کر لینا تھا لیکن میں کر نہیں پایا، میں نے اس میں سے کچھ لیا ہے، کچھ رہ گیا ہے۔ تو رہ گیا کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے شریک کے بارے میں غصب کا مدعی ہے کہ میرا کچھ حصہ اس ساتھ والے نے لے لیا ہے۔ تب اس کے پاس چونکہ گواہ تو ہیں نہیں، لہذا جب گواہ نہیں ہیں تو فریق ثانی جو اس کا مد مقابل ہے اس کے خلاف گویا کہ اس کی طرف سے غصب کا دعویٰ ہے، وہ منکر ہے، اور منکر کی بات کو قسم کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کی روایت بخاری شریف میں باب الیمین علی المدعی علیہ فی الاموال والحدود حدیث مبارکہ نمبر 2668 یہ موجود ہے، جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اب اس سے اگلی صورت کہ اگر مدعی یہ کہتا ہے اصابنی الی موضع کذا، اصابنی کہ میرا حصہ فلاں جگہ تک پہنچا تھا، مجھے فلاں جگہ تک زمین ملنی چاہیے تھی، مجھے فلاں حصے تک فلاں جگہ تک میرا حق ملنا چاہیے تھا، فلم یسلمہ الی، تو اس نے مجھے وہاں تک دیا نہیں، لیکن اس مدعا علیہ نے میرے حوالے نہیں کیا بلکہ راستہ میں اس سے غائب کر دیا، حالانکہ اس نے اس سے پہلے کبھی اپنے حصے کو لینے کے بارے میں گواہوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یعنی پہلی جو صورت تھی اس میں تو وہ کہہ چکا تھا گویا کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، لیکن یہاں وہ اس سے پہلے بولا نہیں۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے اصابنی الی موضع کذا، کہ مجھے تو فلاں جگہ تک ملنا چاہیے تھا، یعنی میری سمجھ کے مطابق میرا حصہ فلاں مقام تک بنتا ہے، وہ جو درخت لگا ہوا ہے میری سمجھ کے موافق تو میرے حصے کی جو 1 کنال زمین ہے وہاں تک بنتی ہے، فلم یسلمہ الی، لیکن میرے شریک نے مجھے وہاں تک نہیں دی بلکہ اس سے پہلے ہی اس نے اپنا راستہ اندر سے بنا لیا یا اپنی کوئی نشانی وغیرہ اس نے میرے حصے میں ڈال لی ہے۔ ولم یشہد علی نفسہ بالاستیفاء، اور اس نے اپنی ذات پر وصول کرنے کی گواہی نہیں دی، یعنی اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ اب یہاں اس کی طرف سے تو یہ بات پائی گئی، وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ، اور اس کا شریک احمد اس کو جھٹلا دیتا ہے، دوسرا اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ کا حصہ اس درخت تک نہیں بنتا تھا بلکہ جہاں پہ نشان میں نے لگایا ہے وہیں تک آپ کا حصہ بنتا تھا، اس سے آگے تو میری زمین ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تحالفا، تو اب یہاں دونوں شریک قسمیں کھائیں گے، جب دونوں قسمیں کھا لیں تو فصحت القسمت، تقسیم توڑ دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حصہ وصول کرنے کا اقرار تو اس نے کیا نہیں، تو تقسیم کو درست بھی قرار نہیں دیا، تو ابھی تو تقسیم کی مقدار ہی کے بارے میں اس کو اختلاف ہے، اور اس کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو کچھ اندازہ ہے کہ میری زمین تو فلاں درخت تک بننی چاہیے، لیکن اس کے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے کہ میرا حصہ فلاں جگہ تک بنتا ہے۔ تو اس صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان سے قسمیں لی جائیں گی اور قسمیں لے کر اس تقسیم کو فسخ کیا جائے گا، لأن الاختلاف فی مقدار ما حصل له بالقسمت، کہ یہاں تو اس کو تقسیم کی مقدار سے متعلق ہی اختلاف ہے کہ بھئی یہ جو حصے بنائے ہیں نا، یہ حصے مثلا 5 کنال زمین ہے تو
تو یہ حصے 5 کنال میں ایک کنال کے حساب سے بننے ہی نہیں چاہیے، تقسیم کی مقدار میں اس کو اختلاف ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لہذا یہاں فریقین سے قسمیں لی جائیں گی اور قسمیں لے کر اس تقسیم کو توڑیں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہو گئی، یعنی یہاں تقسیم والے مسئلہ کو بیع کے ایک مسئلہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا اور اس کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، مثلا عبداللہ وہ عبد الرحمن کی دکان پہ چاول لینے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ 1 من چاول دے دیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے 1 من تیار رکھا ہے، آپ لے لیں، تو عبداللہ دیکھتا ہے کہ یہ 1 من تو نہیں ہے، یہ تو تھوڑا ہوگا، یہ تو شاید 30 کلو بھی نہ ہو، 40 کلو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس نے اس پہ قبضہ نہیں لیا، پیسے بھی نہیں دیے، مبیع کی مقدار میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں بھائی میں تو یہ نہیں لیتا، یہ تو پورا 1 من نہیں ہے، 40 کلو نہیں ہے، یہ تو مجھے بہت کم معلوم ہوتا ہے، اور بھائی کہتا ہے عبد الرحمن کہ نہیں لے جاؤ، یہ پورا 40 کلو ہے۔ تو اگر مبیع پر قبضہ نہیں ہوا اور مبیع کی مقدار میں اختلاف ہو گیا تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ بائع اور مشتری ان دونوں سے قسمیں لی جاتی ہیں اور بیع کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دونوں قسمیں کھائیں گے اور اس تقسیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ علامہ ذکرنا من احکام التحالف فیما تقدم، جیسا کہ ہم نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے کتاب الدعوہ میں، اور کتاب الدعوہ میں احکام تحالف فریقین سے قسم لینے کا بیان جہاں پہ ہوا، یعنی یہ حکم نظیر ہے اس اختلاف کی جو متبایعین کے اندر ہوتا ہے، بائع اور مشتری کے اندر ہوتا ہے، مبیع چیز کی مقدار میں۔ تو جیسی صورت وہاں بنتی ہے وہی صورت یہاں اب تقسیم کے معاملے میں بھی بن رہی ہے۔ تو جیسے وہاں کتاب الدعوہ میں اس مسئلہ کو حل کیا گیا تو وہاں اس کا حل یہی تھا کہ فریقین سے قسمیں لی جائیں، یعنی بائع اور مشتری سے قسم لے کر اس معاملے کو فسخ کیا جائے۔ تو یہاں تقسیم کے باب میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئیے آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اگر مدعی خود اپنے حق میں گواہی دے تو اس کی اپنی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ گواہی کا مطلب یعنی اگر وہ خود پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا، تو گواہی سے مراد قد اشہد علی نفسہ بالاستیفاء، تو اس جملے کا مفہوم کہ اس نے اپنے اوپر گواہی دی۔ تو اپنے حق میں گواہی دے کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، پھر کہتا ہے جی نہیں مجھے تو اپنا حق نہیں ملا، تو گویا کہ اس کی بات میں تناقض پایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گواہ نہ ہو تو باقی شرکاء سے قسم کیسے لی جائے؟ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ بیان کیا ہے کہ مثلا 5 شریک ہیں، ان میں سے 2 کو تو واضح طور پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں تقسیم میں کچھ خامی رہ گئی ہے، تو واقعتاً خامی ہے یا نہیں، یا مثلا 5 میں سے 1 کو تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بول پڑا، اس نے آ کر قاسم کے سامنے یا عدالت میں قاضی کے سامنے کہہ دیا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے میرا حصہ تھوڑا ملا ہے، میرے پاس گواہ بھی نہیں ہیں۔ تب اس کا یہی طریقہ ہے کہ قاضی یا قاسم ان شرکاء کو بلائے اور ان کو خوف دلائے کہ دیکھو اگر کسی کا حصہ چھین لوگے، دنیا میں کسی کا حق مار لوگے تو آخرت میں معاملہ بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی دوسرے نے چھین لی تو پھر قیامت کے دن جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو ان 7 زمینوں کا ایک توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس کو گھسیٹو۔ تو قاضی یا قاسم انہیں خوف دلائے گا اور انہیں کہے گا کہ بھئی آپ لوگ قسم کھاؤ کہ یہاں تقسیم صحیح ہوئی ہے اور آپ نے اپنا حصہ ہی وصول کیا ہے، کسی نے زیادہ تو نہیں کیا۔ تو اب قاضی ان سے ان کے حصوں کے بقدر قسم لے گا۔ مثلا ایک کا حصہ نصف تھا تو وہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھے میرا حق جو نصف بنتا تھا وہ ملا ہے، میرے پاس زیادہ کسی کا حصہ بھی نہیں آیا۔ تو اس انداز میں وہ شرکاء سے قسمیں لے گا۔ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنا کچھ حصہ وصول کیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے جس پہ میرے ساتھی نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی آخری مسئلہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ گویا کہ وہ یہ کہتا ہے
کہ دوسرے نے میرے حصے پہ قبضہ کیا ہے، اس حصے کو غصب کر لیا ہے۔ تو جب دوسرے کے خلاف غصب کا دعویٰ ہے تو اگر تو یہ گواہ پیش کر سکتا ہے تو گواہ پیش کرے، اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کے فریق مخالف کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔